1481 کو جب سلطان محمد فاتح نے انتقال کیا تو اس وقت ان کے 2 بیٹے زندہ تھے۔ شہزادہ بایزید عماسیہ کے حاکم تھے، جبکہ چھوٹے صاحبزادے جمشید جو کہ جم کے نام سے مشہور تھے کرمانیہ کے حاکم تھے۔ کیونکہ محمد فاتح نے کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا تھا، اس لیے محل کے مقتدر حلقوں میں اپنی مرضی کے شہنشاہ کی تقرری کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم محمد پاشا جمشید کا حامی تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح کی وفات کی خبر کو شہزادہ بایزید سے مخفی رکھا، لیکن اسی دوران شہر میں ہنگامہ آرائی ہو گئی اور ینیچری نے سازشی منصوبے کا علم ہوتے ہی محمد پاشا کو قتل کر دیا۔ شہزادہ بایزید اس دوران قسطنطنیہ پہنچ گئے اور تخت سنبھال لیا۔ سلطان بایزید سلطنت عثمانیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ ینیچری نے آپ کی حمایت تو کی، لیکن ساتھ ہی تنخواہوں میں اضافہ اور بخشش کا مطالبہ کر دیا۔ سلطان بایزید کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے 300 برس ینیچری کے خاتمے تک یہ دستور قائم رہا کہ ہر نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت ینیچری کو بڑی بڑی رقمیں بطور انعام کے دی جاتی تھیں۔ یہ رسم جس قدر خزانہ شاہی کے لیے بار تھیں، اسی قدر سلاطین کے لیے باعث شرم بھی تھیں۔ دوسری طرف شہزادہ جمشید اس وقت بھروسہ میں تھے اور انہوں نے اپنی حامیوں کو ساتھ ملا کر سلطان بایزید سے تخت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ سلطان بایزید نے انکار کیا تو شہزادہ جمشید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور یہ تجویز پیش کی کہ سلطنت عثمانیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ ایشیائی سلطنت پر حکومت کرے اور سلطان بایزید یورپی سلطنت پر۔ لیکن سلطان بایزید نے اس عظیم سلطنت کی تقسیم سے انکار کر دیا، جس کی تعمیر اور وحدت کے لیے ان کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور جمشید پر بھروسہ میں حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ جمشید کو شکست ہوئی اور وہ مصر بھاگ گیا۔ اگلے سال شہزادہ جمشید نے ایشیا کوچک کے کچھ سرداروں کو ساتھ ملا کر پھر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار پھر اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر روڈوس چلا گیا۔ روڈوس کے فرمانروا ڈی ابوسن نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ ایک طرف شہزادہ جمشید کی مدد کی حامی بری اور دوسری طرف سلطان بایزید سے شہزادہ جمشید کو اپنے پاس روکے رکھنے کی اچھی خاصی رقم سالانہ وصول کرتا رہا۔ اس کے علاوہ وہ جمشید کے اہل خانہ سے بھی رقم بٹورتا رہا۔ یوں یہ بدنصیب شہزادہ ظاہری احترام کے باوجود در حقیقت قید کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ جمشید کو پوپ انوسینٹ ہشتم کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ پوپ انوسینٹ ہشتم اور اس کے بعد اس کا جانشین پوپ الیگزینڈر بورجیا بھی اچھی خاصی رقم سلطان بایزید سے وصول کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ جمشید جو کہ 13 سال سے قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا کو قتل کروا دیا گیا۔ سلطان بایزید نے یورپ سے شہزادہ جمشید کی نعش منگوا کر شاہی شان و شوکت سے بھروسہ میں سپرد خاک کیا۔ سلطان بایزید کا زیادہ تر دور حکومت شہزادہ جمشید کی بغاوت کو سر کرتے گزرا۔ اوٹرانٹو جو کہ اٹلی کا شہر تھا اور سلطان محمد فاتح کے دور میں فتح ہوا تھا، شہزادہ جمشید کی بغاوت کی وجہ سے سلطان یہاں اپنی توجہ نہ دے سکے اور فوج کی کمی کی وجہ سے یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پھر دوبارہ کبھی بھی عثمانیوں کا قدم اٹلی کے کسی بھی حصہ میں نہ جم سکا۔ ہرزوگوینہ اب تک ایک باج گزار حکومت تھی۔ سلطان بایزید نے اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ حاصل نہ ہوا اور آخر میں دونوں سلطنتوں میں صلح ہو گئی۔ ایشیا کوچک میں مصریوں نے دست درازیاں شروع کی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلطانوں کے درمیان جنگ ہو گئی، جس میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانیہ نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوجیں اس بغاوت کے فرو کرنے میں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن مصریوں کے مقابلے میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بالآخر 5 سال کے بعد اس جنگ کا سلسلہ ختم ہوا اور سلطان بایزید نے اپنے 3 قلعے سلطان مصر و شام کی نظر کر کے صلح کر لی۔
موریا میں وینس کے 3 قلعوں کو فتح کیا، جس سے یونان میں وینس کے اثر کا خاتمہ ہوا۔ 1499 میں مشہور ترکی امیر البحر کمال رئیس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لیپانٹو کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس، آسٹریا، اسپین اور پاپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر ترکی بیڑے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ عثمانی جہازوں کی مجموعی تعداد اتحادی بیڑوں سے بہت کم تھی، کمال رئیس نے کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر مسلمانان غرناطہ کی درخواست پر، جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکے تھے، اسپین کے ساحلوں پر حملے کیے اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں سے نکالے گئے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کی جانیں بچائیں۔ سلطان بایزید کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اس کا خاتمہ بھی خانہ جنگی پر ہی ہوا۔ سلطان بایزید کے 3 بیٹے تھے اور جانشینی کے لیے ان کی نظر انتخاب دوسرے بیٹے احمد پر تھی، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ احمد کی طرف باپ کا رجحان دیکھ کر شہزادہ سلیم طرابزون سے قسطنطنیہ روانہ ہوئے اور ایک منتخب فوج کے ساتھ ادرنا پہنچ گئے۔ سلطان بایزید نے ان کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن شہزادہ سلیم جنگ پر آمادہ ہو گئے اور سلطان بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شہزادہ سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچے۔ کریمیا کا فرمانروا، جو شہزادہ سلیم کا سسر تھا، نے شہزادے کی مدد کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ لوٹے اور اب کی بار تمام فوج نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بایزید 25 اپریل 1512 کو اپنے بیٹے سلیم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ زندگی کے بقیہ ایام آپ نے ایشیائے کوچک میں گزارنے کی خواہش لے کر سفر کا آغاز کیا، لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکے اور رستے میں ہی 3 دن بعد 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں بایزید مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سبسکرائب کیجیے اسلامی اقدار کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر اسلامی اقدار سے۔